بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک ہو اور آج پہلی تراویح مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو قیامت اور رمضان میں ظاہر ہونے والی خوفناک نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک نشانیاں۔ یہ نشانی دیکھ لے تو سمجھ لے کہ دنیا کا ایک آخری وقت شروع ہو چکا ہے۔ دنیا اور کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ مولدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنس کے طور پر پیشن گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج ایک ایندھن ختم ہونے پر قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا پر آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ ویسے تو مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اور ان پیشن گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامت پوری دنیا کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظاہر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد 1 سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق حدیث کو خوب اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہے جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامت ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی علامت ہوں گی، جن سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا۔ انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلہ کی کثرت ہو جائے گی اور تبھی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بہت خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب پر اس آواز کا اثر الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔
70,000 لڑکیوں کی کنواریت جائر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا۔ جب یہ آواز سنی جائے گی، اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان زیتون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکینوں سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو تیز بلند آواز سے ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرنے کا ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکوں سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا، یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعت نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔
یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناک بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناک سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اس کائنات کے خالق مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامت کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فتنہ سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔